سر آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے؟ پچھلے دنوں میں بھی خبر آئی تھی کہ ان کو منتقل کیا گیا، ابھی بھی کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں پہ شاید ان کی کسی شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی، کوئی اوورسیز وفد بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی شاید وہاں پہ موجود ہے۔ کوئی اس طرح کی آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے؟ میں آپ کو ایک جو ہے نا ایک بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو بھی پاپولر لیڈر ہے نا، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے کہ جو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سسٹم سے لا تعلق ہو گئے، میجورٹی، یہی کافی ہے۔ اس کے لیے مجھے جلاؤ گھراؤ، کوئی لو 2 لاکھ 5 لاکھ 15 لاکھ ملین مار، یہ بھی ٹھیک ہے، ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو جائے، لیکن یہ کافی ہے کہ ایک ایسا بندہ، نواز شریف صاحب جیل میں تھے نا، پاپولر لیڈر تھے، تو ان کو کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سہانے روح ہے، یہ آپ کے ساتھ پہ سوار رہتا پاپولر لیڈر۔ ہاں جس میں کہیں گے کہ جی ہم نے پبلک کے اندر عمران خان کے کچھ بندوں کو جانتے ہیں جو پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اب ساتھ چھوڑ گئے، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں واقعی عمران خان جیل میں ہونے کے لوگ ساتھ چھوڑے۔ جب آپ اچھا خاصا ایسی جنریشن سے آپ کا تعلق ہے جو زیادہ وائبرنٹ ہے، تو آپ کسی جاننے والے کو، اپنے کزن کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے دوستوں میں سے کسی پوچھو کہ عمران خان کے صاحب کے ساتھ تھے، کیا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ نہیں ہٹ گئے تو سمجھو کہ پھر سر خان تو ڈٹا ہوا ہے، لیکن پھر یہی تو سر پرابلم آ رہی ہے نا کہ خان ڈٹا ہوا ہے ایک طرف سے، اور ادھر سے جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنا سیاسی بیانیہ نہیں بنا پائی، دیٹس اے پرابلم نا۔ نہیں، بات بیانیہ کوئی بھی نہیں ہوتا بھی، اب آپ کو پتہ کیا سمجھائے، یہ سارے آج کی جنریشن ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر بیانیہ ایک ہی ہے، اور بیانیہ ہے اس ملک کے اندر جس کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے نا، وہ 7ویں آسمان کی سیاست کرتا ہے، اس سے فتح۔ یہ عمران خان دسمبر 2021 کے اندر کیا بیانیہ تھا؟ کیا ورلڈ کپ نہیں جیتا ہوا تھا اس نے؟ جب ضمانت ضبط نہیں ہوتی تھی عمران خان صاحب کی، کیا چوکھانوں اسپتال 94 میں نہیں بنا لیا تھا؟ کہاں گئے وہ بیانیہ، اور کہاں گئے یہ بزدار کے اوپر پاپولرٹی ملی ہے؟ کشمیر فتح کی ہے، کشمیر تو عمران خان صاحب کے دور میں ہم دے بیٹھے تھے، کیا ہے؟ ایک ہی بیانیہ۔ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ عمران خان صاحب نے ادھارا لے لیا ہے آج کی تاریخ میں۔ عمران خان صاحب کا جو پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تو نواز شریف صاحب نے اپنے گلے ڈال لیا ہے۔ چنانچہ پاکستان کی عوام تو کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ وہ کسی صورت میں پچھلے 70 سال میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی وہ کسی پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدان کو ان کی نظروں میں جچ جائے۔ اب یہ لمحہ فکری کس کے لیے مجھے نہیں پتا، سیاستدانوں کے لیے، عوام کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، لیکن یہ ایک وہ سچ ہے جس سے آپ آنکھیں بند کر کے پرووائڈ تو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے مفر نہیں ہے۔ ٹھیک سر، ایک شارٹ آنسر چاہیے، وقت کی کمی کے باعث سر شارٹ آنسر چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ اس پورے سیٹ اپ کی؟ ایک شعر ہے جو نواز رسول اللہ صاحب پڑھتے تھے اسی حالات میں، اسی سوال کے جواب میں، جی، کہ کوئی محمل نشیں کیوں شاد یا ناشاد رہتا ہے، وبائے کیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے۔ آج تک تو جو تبدیلی آئی ہے اندر سے خود ہی اٹھا خود ہی برباد ہوئے، ہمارے عوام وہ نتیجہ پاکستان کی عوام نے کبھی حاصل نہیں کیا۔ خود ہی مشرف اپنے بوجھ کی چلا گیا، خود ہی ایوب خان جو ہے اپنوں کے ہاتھوں چلے گئے، تو وہ ایک اور سائز ہے۔ لیکن میرا فکر ایک کہوں گا کہ پاکستان، مجھے اس میں دلچسپی نہیں، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس کے بعد کیا پاکستان میں ہم نے کوئی نظام شروع کرنا ہے۔ 70 سال میرے گزر گئے یہ چیز دیکھتے دیکھتے، اور آپ لوگ، مجھے خدشہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو آج کل جنریشن ہے، یہ بیچارے کس ملک کے اندر ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے، جس ملک میں نظام نہیں ہے اس کو کوئی مستقبل نہیں ہے۔ سر اس معاہدے کو اسلام آباد میمورنڈم کا نام دیا گیا جو ظاہر ہے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، اور اس کا کریڈٹ موجودہ حکومت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بالکل جاتا ہے۔ عالمی سطح پر واہ بھی ہو گئی ہے، کامیابیاں بھی مل گئی ہیں، اور ملک کا وقار بھی بلند ہو گیا ہے۔ مگر سر اس معاہدے
اور وقار کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس سفارتی کامیابی کو ہم کسی معاشی فائدے میں بدل پائیں گے یا صرف ہمارے غریب عوام کو صرف عالمی جریدوں کی سرخیوں سے ہی دل بہلانا پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو اگر جو ہے نا آگے مزید چلنا ہے تو اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں، کیونکہ اور تو میرا نہیں خیال کہ عام آدمی کا دل بہلانے کے لیے ان کے پاس کچھ ساما ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا ایک پاکستان کا جو ڈیلیما ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا حکومت کا کنیکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، تاریخ پاکستان کے اندر شمار دفعہ ہو چکا ہے، اور تاریخ سے کچھ بندہ سبق، تاریخ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ تاریخ سے کچھ بندہ سبق نہیں سیکھتا، اور یہ کہ اس وقت رائے عامہ جو ہے اس کی اکثریت جو ہے وہ حکومت اور یا ریاست کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جب آپ یہ دیکھیں کہ گھر کے اندر اتنی خوشیاں ہو رہی ہوں اور پوری قوم یکسوئی کے ساتھ انجوائے نہ کر سکے تو بہرحال ایک تکلیف تو ہوتی ہے کہ کئی لوگ ہیں جو اس خوشی میں اپنی خوشی نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہر طرف سے اسی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ایک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے بنسبت اس کے کہ اس پہ کوئی بات چیت کی جائے۔ مین اسٹریم پہ تو آپ لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ ابھی بھی ان باتوں کو زیادہ اچھال ہے، جیسے پاکستان کے اندر تکلیف پہنچ رہی ہے، اذیت پہنچ رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات ہیں بلوچستان کے ہیں، ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر انتہائی غیر مقبول حکومت جو ہے حکومت کر رہی ہے، اور پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ، میری تو زندگی کے اندر یہ میرا خیال میں پورا 5واں واقعہ یا 6واں واقعہ ہے کہ جس سے میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ حکومت سے بالکل بدظن ہے، اور حکومت جو ہے عوام الناس سے دور ہے اور عوام الناس حکومت سے دور ہے۔ تو سر اگر عوام الناس حکومت سے دور ہے، حکومت عوام الناس سے دور ہے، تو پھر تو سر یہ نظام چلنا مشکل ہے۔ اس وقت سینئر سیاستدانوں سے لے کر آزاد تجزیہ کاروں تک سر سبھی یہ بات دہرا رہے ہیں کہ حکومت اپنے اندرونی اہداف میں بری طرح فیل ہو چکی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے ملنے والی سفارتی کامیابی پر تو کریڈٹ لیا جا رہا ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے، بجٹ کے معاملات سنبھالنے اور معیشت کو پٹری پر لانے میں سب فلاپ ہو گئے۔ سر پھر یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں قومی حکومت کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ایسا کوئی پلان پس پردہ زیر غور ہے؟ دیکھیں جی، اصل تو ابھی تو خیر گہما گہمی ہے، مصروفیات بہت ہیں۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے یا سیاسی استحکام ہے، وہ ہوتا کیا ہے؟ سیاسی استحکام یہ ہے کہ جی آپ ایک ایسا سسٹم چلا رہے ہوں جس کا مستقبل کوئی نہ ہو، اس میں کوئی غرض نہیں کہ یہ سسٹم 10 سال چلے گا 20 سال چلے گا، لیکن اس کا مستقبل نہیں ہے۔ یعنی کہ جب آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ سسٹم 2030 تک چلے گا، چل جائے گا،